حضور میرا ایک سوال ہے. ہم اسکول میں گاڈز ایگزسٹنس پر اسٹڈی کر رہے ہیں, ڈسکشنز ہوتے ہیں, اور ہماری ٹیچر نے ہم سے سوال پوچھا تھا کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ پھر کیوں اتنے ظلم ہونے دیتا ہے انسانوں پر, جیسے کہ وہ فلڈز ہوتی ہیں اور جو وار وغیرہ ہوتے ہیں, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو آپشن دے دی تھی کہ یہ اچھے کام ہیں, یہ برے کام ہیں. اچھے کام کرو گے تو اچھے نتیجے نکلیں گے, برے کام کرو گے تو اس کے برے نتیجے نکلیں گے. ٹھیک ہے. اور جو دنیا میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, آفتیں, مصیبتیں یا آپس میں لڑائیاں جو ہوتی ہیں, وہ اپنے برے کاموں کی وجہ سے آتی ہیں نا. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی لکھا ہے نا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے دیے ہیں, زلزلے میری نشان کے طور پر ہیں. آفات جو ہیں, آفتیں دنیا میں آئی ہیں, وہ میرے نشان کے طور پر ہیں, آئیں گی جو. اور زلزلے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آئے ان لوگوں کے لیے, اگر تم لوگ مجھے صحیح طرح قبول نہیں کرتے اور اپنی بےہودگیوں میں اور بے حیائیوں میں اور برے کاموں میں بڑھتے چلے جاؤ گے تو آفتیں آئیں گی. ہیں حضرت مسیح اس زمانے میں بھی چلی میں زلزلہ آیا تھا, اس نے کہا کہ یہ بھی میرے آمد کا نشان ہے, حالانکہ پیغام اس وقت تک نہیں پہنچا تھا, لیکن آپ نے فرمایا کہ نشان ہے کیونکہ اب رہے گا. اس کے بعد دیکھ لو تم 100 سال کی, پچھلے 100 سال سے جو ہسٹری ہے زلزلوں کی اور آفتوں کی, حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے اور کلیم کے بعد اس میں بہت زیادہ پچھلے جو 1100 سال میں زلزلے اس طرح نہیں آئے, بڑے زلزلے جو ریکارڈڈ بڑے زلزلے ہیں جتنے پچھلے 100 سال میں آئے, یہ اور آفتیں آئیں. تو یہ جب نبی آتا ہے ان کا انکار جو ہوتا ہے اور لوگ برائیوں میں بڑھ جاتے ہیں. دنیا تمہارا کیا خیال ہے نیکیاں کر رہی ہے آج کل؟ اب تو یہاں روز دیکھتے ہو نیکیاں ہو رہی ہیں, بے حیائیاں ہو رہی ہیں نا بہت ساری. کسینو کھلے ہوئے ہیں, کلب کھلے ہوئے ہیں, شرابیں ہیں, بےہودگیاں ہیں, ننگ ہے, یہ ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں. تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وقت سے سزا بھی دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ نیکیاں کرو گے تو میں تمہیں کروں گا, لیکن اس کے بعد مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے, اس میں بھی جا کے حساب کتاب ہوگا, اور وہاں جا کے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک وقت آئے گا جب جہنم میں وہ بھی خالی ہو کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے, کیونکہ رحمت اس کی وسیع ہے سزا سے, ہر چیز پہ حاوی ہے. اور وہ کرسچنس کی جو ویو ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ گاڈ ان سے جو ہے ٹیسٹ, لائف ایک ٹیسٹ ہے, اور پھر ہماری کیا ویو ہے اس پر؟ کرسچنس کی یہ ویو ہے کہ لائف از اے ٹیسٹ, کہ زندگی ایک ٹیسٹ. ٹھیک ہے, یہ ٹیسٹ ہے. تو پھر ٹیسٹ کہاں سے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا تو نظریہ اور ہے بالکل ہی. حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں, ان کی تو ساری نظریہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے, صلیب پہ چڑھ گئے, اس لیے ہم جو مرضی کر لیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت بڑا طبقہ تو کرسچن کا یہی کہتا ہے نا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جو کام اچھا کرو گے اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا, جو برا کرو گے اس کا برا سزا ملے گی. ہر نیک کام کا اجر ہے, ہر برے کام کی سزا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں, بخش بھی سکتا ہوں, ضروری نہیں کہ سزا ضرور دوں. ایک عرب تھا, وہ مثال دی ہوئی ہے, آور گاڈ ایک کتاب ہے میاں بشیر احمد صاحب نے لکھی, ہمارا خدا اردو میں ترجمہ ہو گیا, انگلش میں بھی, وہی پڑھ لو. جب تم بڑی لڑکیاں ہو گئی ہو 14-15 سال کی, اس میں مثلا ایک مثال ہے, عرب میں ڈیزرٹ میں ایک جاہل آدمی بدو وہ پھر رہا تھا. اس پہ کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں صحرا میں پھر رہا ہوں ڈیزرٹ میں, تو یہاں سے جب میں دیکھتا ہوں نا اونٹ کے پاؤں کے نشان یا اونٹ کی مینگنیاں کہیں پڑی ہوئی جو اس کا نکالتا ہے وہ تو گند, تو اس سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں اونٹ ہے اور گزرا تھا. تو یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے, زمین ہے, ڈیزرٹ ہیں, دریا ہیں, پہاڑ ہیں, ان سے مجھے کیوں نہیں پتہ لگے گا کہ یہاں اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے؟